نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 صفر المظفر 1444 ہجری 18 ستمبر 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سے پہلے بسم اللہ کی تفسیر پر 10 درس ہو چکے ہیں اور آج کا درس بسم اللہ کی تفسیر کے حوالے سے 11واں درس تھا۔ بات چل رہی تھی گزشتہ درس میں کہ بسم اللہ میں اللہ کا نام آیا ہے اور اللہ کے نام کے حوالے سے امت کے علماء میں بنیادی طور پر 2 رائے تھی۔ ایک رائے پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ کا نام کسی دوسرے لفظ سے نہیں لیا گیا، جس طرح اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، اسی طرح اللہ کا نام بھی مستقل نام ہے جو کسی دوسرے لفظ سے نہیں لیا گیا۔ علماء کی دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، اللہ کا یہ نام دوسرے لفظ سے لیا گیا ہے۔ پھر اس میں مختلف آراء تھی کہ وہ دوسرا لفظ کون سا لفظ ہے کہ جس سے اللہ کا نام لیا گیا۔ تو بعض صورتوں پر تو گزشتہ درس میں بات ہوئی ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا درس ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے لفظ اللہ وَلَہ سے، وَلَہُن، جس کا معنی ہے عقل کا چلا جانا۔ یعنی عقل کا گم ہو جانا اور عقل کا فیل ہو جانا۔ تو اللہ کی ذات کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مخلوق کی عقل اس کی ذات کے حوالے سے فیل ہے، ناکام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ جو اللہ کی معرفت کے سمندر کے کنارے تک پہنچ چکے اور پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری قسم وہ جو راستے ہی میں ڈھیر ہو گئے، محروم رہ گئے اللہ کی معرفت کے سمندر کے کنارے تک پہنچنے سے۔ اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ جو لوگ محروم رہے اور جو لوگ معرفت خداوندی کے سمندر کے ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، دونوں کی عقلیں سرگردان و پریشان ہیں۔ جو محروم رہے وہ تو جہالت کے میدانوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا،
حیرت کے اندھیروں میں بیچارے بھٹک رہے ہیں اور اللہ کی معرفت کے ساحل تک پہنچنے میں ناکام ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ ساحل کا راستہ کون سا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو شخص مثلاً لاہور سے چلے کراچی کے سمندر کے ساحل تک پہنچنے کے لیے. ایک آدمی سے راستہ ہی بھٹک گیا, بیچ راستے ہی میں وہ گم ہو گیا. اب کبھی وہ پنڈی کی طرف چلنے لگتا ہے, کبھی گجرانوالہ کی طرف چلنے لگتا ہے, کبھی سیالکوٹ کی طرف جا نکلتا ہے. بیچارہ ادھر ہی بھٹک رہا ہے انہی شہروں میں جو لاہور کے ارد گرد ہیں, اور بیچارہ نہ کراچی کے سمندر تک پہنچ چکا, نہ اسے سمندر کا پتہ چلا کہ سمندر ہے کیا چیز, اس نے زندگی میں نہیں دیکھا, نہ اس کے اندر جانے کا موقع ملا, کیونکہ کنارے تک نہیں پہنچائے تو سمندر میں کیسے جائے گا. وہ تو راستے ہی میں بھٹک گیا, حیرت اور جہالت کے میدانوں میں, صحراؤں میں پھرنے لگا, مارا مارا پھرنے لگا. اس کی عقل بھی دنگ ہے, پریشان ہے, حیران ہے. دوسرا شخص چلتے چلتے پہنچا کراچی کے ساحل تک, کیماڑی کے ساحل تک, منوڑا تک یا کیماڑی تک پہنچ گیا. کامیاب ہوا ہے نہیں ہوا؟ اس نے سمندر دیکھ لیا کہ سمندر کیا چیز ہے, دونوں نے نہیں دیکھا تھا. وہ تو بالکل مکمل اندھیرے میں رہا, جو نہ پہنچ سکا. جو پہنچ گیا اس نے دیکھ لیا. اب اس نے سوچا کہ یار یہ سمندر اندر سے دیکھوں. وہ سمندر میں کودا کہ اندر کیا چیز ہے, کیا خیال ہے. وہ اپنی زندگی میں پورے سمندر کو کھنگال سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. اس کے دوسرے کنارے تک چلتے چلتے تمام کناروں تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. حالانکہ کراچی کا یہ سمندر, بحیرہ عرب جسے کہتے ہیں, یا بحر ہند کا یہ حصہ ہے, یہ سمندر ضرور اس کا جس طرح یہ کنارہ ہے کراچی, اس طرح اور بھی کنارے ہیں. بمبئی بھی کنارہ ہے, اور بھی کنارے ہیں, جدہ بھی ایک کنارہ ہے. تو یہ سمندر محدود ہے, کہیں نہ کہیں اس کا کنارہ موجود ہے, دوسرا کنارہ بھی موجود ہے. ان کناروں میں گھرا ہوا ہے یہ سمندر. ایک محدود ہے کیونکہ مخلوق ہے, اور مخلوق لامحدود نہیں ہوتی. مخلوق لامحدود نہیں ہوتی, تو سمندر محدود ہے, پھر بھی وہ زندگی بھر اس سمندر کو پورا کا پورا کھنگال نہیں سکتا. وہ سمندر میں بھی غوطے مارتا رہے گا, حیران و پریشان کہ کہاں نکلوں, کہاں جاؤں, کس جگہ کو دیکھوں, کون سا علاقہ دیکھوں. کیونکہ سمندر وسیع و عریض چیز ہے, اور جس کے تمام کونوں کھدروں کو چھاننا اپنی اس محدود زندگی میں انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی طرح مخلوق دو قسم کی ہے, انسان دو قسم کے ہیں. ایک وہ انسان جو چلتے رہے مگر راستے ہی میں بھٹک گئے, یہود کی طرح, نصارہ کی طرح, وہ ہندوؤں کی طرح, سکھوں کی طرح, وہ راستے میں گم ہو گئے, راستہ ان سے بھٹک گیا. اب کبھی وہ ہندو مت کی طرف نکلتے ہیں, کبھی وہ سکھ ازم کی طرف نکلتے ہیں, کبھی وہ یہودیت کی طرف نکلتے ہیں, کبھی الحاد کی طرف نکلتے ہیں. جیسے وہ شخص جو لاہور سے کراچی کا سمندر دیکھنے چلا تھا مگر بیچارہ وہیں
पंजाब के शहरों में ही घूमता रहा, कभी सियालकोट निकला, कभी पिंडी निकला, कभी गुजरात निकला, कभी किस शहर निकला, कभी किस शहर निकला, और कराची के साहिल तक न पहुंच सका। ज़िंदगी भर समंदर से जाहिल रहा। इसी तरह वो इंसान जो महरूम है, जो अल्लाह ताला की मारिफत के समंदर के किनारे के लिए चला, लेकिन रास्ते ही में भटक गया, अंधेरों में मारा मारा फिरता रहा, वो तो किनारे तक ही न पहुंच सका। उसकी अक्ल भी दंग और परेशान है, उसकी अक्ल भी काम नहीं कर रही, फेल है। दूसरा वो इंसान जिसके पास ईमान की रोशनी है, जो चलते 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 मारिफती इलाही के समंदर के साहिल तक पहुंच गया, कोस्ट लाइन तक पहुंच गया, साहिल तक पहुंच गया, और उसके बाद उसने मारिफती इलाही के समंदर में गोता लगा दिया। क्या ख्याल है, ये छोटा सा समंदर, ये अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं छान सकता, वो क्या उस मारिफती इलाही के बहर ज़ख़्ख़ार को वो छान लेगा? वो उसी तरह सरगर्दान और परेशान मारा मारा फिरता रहेगा। अगरचे वो रोशनियों का समंदर है, अगरचे वो मारिफत इलाही का समंदर है, लेकिन उसकी तो हदें भी नहीं है, उसके तो किनारे भी नहीं हैं। तो दोनों तरह की मखलूक अल्लाह की ज़ात में उनकी अक़ल आकर फेल हो जाती है, उनकी अक़ल फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है, काम नहीं करती। एक तो जहालत के अंधेरों में रह गया पड़ा, और दूसरा जो है वो पहुंचा तो समदियत के अनवारात में खो गया, अल्लाह ताला की फरदानियत की रोशनियों के आलम में वो गुम हो गया, डूब गया, गुम हो गया। अब वो हैरान व सरगर्दान है, हैरान व सरगर्दान, और गोते लगा रहा है। जैसे बड़े बड़े अंबिया किराम, सूफिया किराम, औलिया किराम अल्लाह की मारिफत के समंदर में सारी ज़िंदगियाँ गोते लगाते रहे, लेकिन किनारे तक न पहुँच सके। तो अल्लाह की ज़ात वो है कि जहाँ इंसानों की अक़ल, चाहे इंसान रास्ते में भटक जाए या मारिफत के साहिल के तक पहुँचकर बहरे मारिफत में गोता लगा लें, दोनों तरह के इंसानों की अक़ल महदूद होने की वजह से अल्लाह की ज़ात तक नहीं पहुँच सकती। इसलिए अल्लाह को अल्लाह कहते हैं। बअल्फाज़ दीगर आप यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला की मारिफत का एक मैदान है, एक वसी मैदान है, और उसमें इंसानों ने, मखलूक ने मंजिल तक, निशानी मंजिल तक पहुंचने के लिए रेस लगाई, दौड़ लगाई। आपने देखा होगा जब लोग रेस लगाते हैं मैदान में, चाहे कितना बड़ा मैदान हो, जब उसमें रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं, तो सब मंजिल तक नहीं पहुंचते। कुछ लोग बीच रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं, गिर जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, और बिलाखिर रेस से बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो हिम्मत करके निशाने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो जो इंसान इसी तरह अल्लाह ताला की मारिफत के मैदान में, एक वसी मैदान में, तौहीद व तमजीद के वसी मैदान में, समदियत और फरदानियत के वसी मैदान में उन्होंने रेस लगाना शुरू की, दौड़ना शुरू किया अल्लाह तक पहुंचने के लिए, बहुत से नाकाम हो गए, हिम्मत हार बैठे, रास्ते में गिर गए, ठोकर खा ली, और बिलाखिर उस मुकाबले की दौड़ से बाहर हो गए। और कुछ नौजवान ऐसे थे
جنہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور وہ دوڑتے دوڑتے، اچھا یہ جو رہ گئے تو یہ تو گرد و غبار کے اندھیروں میں پڑے رہ گئے، اور وہ جو دوسرے آگے نکلے جنہوں نے ریس جیت لی تو وہ روشنیوں کے عالم تک پہنچ گئے، لیکن ان روشنیوں نے ان کی آنکھیں خیرہ کر دی، ان کی چمک نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، چکا چوند روشنیاں ہیں، ذاتی خداوندی کی روشنیاں، ان کی اس کی تجلیات اس طرح ہے کہ جو پہنچ بھی جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح تجلی کو دیکھنے کے باوجود بے ہوش ہو جائے، عقل فیل ہو گئی، تجلی برداشت نہ کر سکی۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ انسانوں کی عقلیں، ناکام انسانوں کی عقلیں بھی اور اس تک پہنچنے والے کامیاب انسانوں کی عقلیں بھی حیران و سرگردان ہیں اس کی ذات میں۔ جو نہیں پہنچے، ناکام رہے، انہیں اندھیروں نے گھیر لیا، جو پہنچ گئے انہیں روشنیوں نے سرگردان کر لیا، حیران کر لیا۔ جیسے وہ شخص جو سمندر میں کودا ہے وہ حیران ہے، یا سمندر کی مخلوق کو دیکھ کر ہی تو ایک الگ دنیا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، حیرت کرتا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، سمندری مخلوق کو دیکھتا ہے، سمندری زمین کو دیکھتا ہے، سمندر کے پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور حیران ہوتا جاتا ہے، حیران ہوتا جاتا ہے، اور جتنا عرصہ وہ سمندر میں غوطہ لگا کر گزارتا ہے وہ حیرت کے سمندر میں ساتھ ساتھ ڈوبا رہتا ہے۔ تو اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کو اللہ کی اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ اللہ لاہ سے مشتق ہے، لاہن سے، لاہ بمعنی ارتفع، یعنی بلند ہو گیا، اللہ کی ذات بلند ہے، اسی سے بنا اللہ، تو اللہ کا معنی کیا ہوا؟ بلند ترین ذات، بلند ترین ذات، یعنی وہ ذات جو تمام کائنات کے ممکنات کے مشابہ نہیں ہے۔ کائنات میں، بھائی میں نے اس دن بھی درس میں آپ کو بتایا کہ موجود دو قسم کا ہے، ایک واجب، ایک ممکن۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کا وجود ضروری ہو۔ ممکن کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا نہ وجود ضروری ہو، نہ عدم ضروری ہو، نہ ہونا ضروری ہو، نہ ہونا ضروری ہو۔ ہم ہیں نہ، ایک دن ایسا آئے گا نہیں ہوں گے، کائنات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم ممکن ہیں، واجب لذات ہی پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، باقی سب ممکنات ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں وہ اللہ کے مشابہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اللہ ان میں سے کسی چیز کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا وجود واجب ہے۔ کیا ہے واجب؟ وہ واجب نہیں جو نماز والا، یہاں واجب بمقابلہ ممکن کے، اور پوری کائنات بشمول آسمانوں کے، بشمول زمینوں کے، بشمول چاند ستاروں کے، بشمول انبیاء، اولیاء، فرشتوں کے، جنات کے، یہ تمام مخلوق، حیوانات، جمادات، ان میں سے کوئی بھی واجب نہیں ہے، سب ممکن ہے۔ نمبر دو، اللہ اس لیے بلند ہے مشابہت سے کہ وہ اپنی احدیت میں، یکتا ہونے میں، اپنی حقیقت کے اکیلے ہونے میں بالکل تنہا اور یکتا ہے۔ میں بھی اکیلا ہوں، دنیا میں میں دو نہیں ہوں، میرا کوئی اور نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن میرا یکتا ہونا فرد کے لحاظ سے تو ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے تو ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے نہیں ہے۔ آپ سب میرے ساتھ حقیقت انسانیت میں شریک ہیں، آپ سب میرے ساتھ شریک ہیں۔ اکیلا تو میں بھی ہوں، میں دو تو نہیں ہوں، اور اکیلا اللہ بھی ہے، واحد وہ بھی ہے، لیکن اس کی احدیت اور میری احدیت میں فرق کیا ہے کہ میں اکیلا ہوں لیکن میری حقیقت میں آپ سب میرے ساتھ شریک ہیں، آپ بھی انسان، میں بھی انسان، ایسا ہے یا نہیں ہے؟
ایسا ہی ہے نا. تو میں اس لحاظ سے اکیلا نہیں ہوں، لیکن وہ اپنی ہویت میں، اپنی حقیقت میں، اپنی ماہیت میں، اپنی شخصیت، جس طرح اس کی ذات ایک ہے، اسی طرح اس کی حقیقت بھی ہے کہ وہ اپنی حقیقت میں بھی تنہا ہے. نمبر 3، تو اس لیے اس کے مشابہ کوئی نہیں، نہ وہ کسی کے مشابہ ہے. نمبر 3، ما سوى اللہ، یعنی اللہ کے ما سوا جتنی چیزیں ہیں کائنات میں، جتنی چیزیں ہیں، ان سب کا وجود اس کا مرہون منت ہے، اس نے انہیں وجود بخشا ہے. تو اپنے ما سوا پوری کائنات کا وہ موجد اور خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. تو خالق ہو اور دوسری طرف مخلوق ہو، ایک طرف خالق ہو، موجد ہو، وجود دینے والا ہو، اور دوسری طرف وجود لینے والا ہو، دونوں میں کیسے مشابہت ہو سکتی ہے؟ بھلا کائنات میں کون اس کی طرح ہو سکتا ہے جو وجود دینے والا ہو؟ اس لیے اللہ تعالی بلند ہے. اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھیں، اللہ بلند ہے لیکن بوجہ مکان کے نہیں، یہ بھی یاد رکھیں. اس لیے بلند نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے عرش پر اس نے استوا کیا ہے، بہت بڑے عرش پر ہے، بہت بڑا تخت ہے اس کا بادشاہت کا. اس لیے بلند نہیں ہے کہ اس نے بہت بڑی کرسی پر، کرسی جو ہے اس نے اپنے لیے اختیار کی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض. اس لیے کہ کرسی بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے. یہ دونوں حادث ہیں. ایک زمانہ تھا نہ کرسی تھی نہ عرش تھا، نہیں تھا، دونوں نہیں تھے، پھر پیدا کر دیے اللہ نے، تو مخلوق ہو گئے نا. تو اللہ جب بھی بلند تھا، جب عرش بھی نہیں تھا، کرسی بھی نہیں تھی. دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عرش کی وجہ سے اللہ کی عظمت ہو، یا یعنی عرش بہت بڑا تخت ہے اور اتنے بڑے تخت کا مالک ہے، تو اس لیے اللہ تعالی عظیم ہے، اللہ تعالی بلند ہے، اللہ تعالی عالی ہے، تو پھر یہ عظمت تو اللہ کی نہ ہوئی، یہ تو اس عرش کی ہو گئی. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، کچھ دنوں پہلے دوسرے وزیر اعظم تھے عمران خان، اب شہباز شریف صاحب ہیں. یہ صاحب جب تک وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں بیٹھے تھے، ان کا یہ مقام نہیں تھا، ان کا یہ پروٹوکول نہیں تھا، قوم کے اوپر ان کی یہ عظمت اور بلندی نہیں تھی عہدے کے لحاظ سے. چونکہ کرسی بڑی ہے، کرسی کیا ہے، اس بڑی کرسی پر یہ حضرت تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، تو یہ بھی بڑے ہو گئے، یہ بھی کیا ہو گئے. اور جس دن کرسی سے ہٹ جائیں گے، جیسے پچھلے والے ہٹ گئے، اب ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، ان کی بلندی ختم، ان کی رفعت ختم، ان کی عظمت ختم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں کہ وہ بڑی کرسی نہ رہی. تو اصل عظمت وزیر اعظم صاحب کی ہوئی ہے، وزیر اعظم کی کرسی کی ہوئی. اصل رفعت، اصل بلندی تو اس کرسی کی ہو گئی. جو اس کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ بلند ہو جاتا ہے، کرسی سے ہٹتا ہے تو فرش پہ گر جاتا ہے. کوئی اسے پوچھتا بھی نہیں، کوئی اسے سلام بھی نہیں کرتا، کوئی اسے سلوٹ بھی نہیں مارتا. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رفعت اور بلندی کے لیے نہ عرش کی محتاج ہے، نہ فرش، نہ کرسی کی محتاج ہے، کسی مکان کی محتاج نہیں. ورنہ اصل عظمت تو پھر اصل بلندی تو اس مکان کی ہوتی، اس جگہ کی ہوتی جس جگہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بلندی اور رفعت مل گئی. تو لاہ کا معنی ہے وہ ذات جو بلند ہو مگر کسی مکان اور جگہ کی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے، عرش بہت بڑا ہے، کائنات میں افضل ترین مخلوق ہے، کرسی بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے،
اور اسے نسبت اللہ سے، دونوں کو اللہ سے نسبت ہے، عرش بھی اللہ کا، کرسی بھی اللہ کی، لیکن ان کو بلندی اللہ کی وجہ سے ملی ہے، اللہ کو بلندی ان کی وجہ سے نہیں ملی ہے، اللہ کو رفعت ان کی وجہ سے نہیں ملی۔ اس لیے اللہ اس ذات کو کہتے جو رفیع ہو، جو بلند و بالا ہو، جو رفعتیں رکھتا ہو اور دوسروں کو بلندیاں دیتا ہو، خود بلند ہے تو دوسروں کو دیتا ہے، عرش کو بلندی دی، کرسی کو بلندی دی، انبیاء کو بلندی دی، اس لیے کہ بلندی کا مالک وہ ہے اور خود بھی بلندی سے موصوف ہے، تو بلند ترین ذات۔ تیسری وجہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ، لفظ اللہ یعنی اللہ کا نام، یہ لاہ یلوہ سے مشتق ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو حجاب میں ہو، وہ ذات جو پردے میں ہو۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ آنکھ ہے، یہ دیکھتی ہے لیکن حد نگاہ محدود ہے، ہم آسمان سے اوپر کی چیز زیادہ زیادہ آسمان نظر آ جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ آسمان نظر آتا ہے، قدموں کے نیچے زمین نظر آ رہی ہے، 7 زمینیں ہیں تو ہم نے دوسری زمین دیکھی ہے؟ 7ویں زمین تو دور کی بات ہے۔ آسمان 7 ہے تو دوسرا آسمان ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو حجاب میں ہے۔ اب دیکھیں حجاب کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہماری عقل، ہمارے حواس اگر ایک تو اس کی صمدیت ہے، تو صمدانیت اور صمدیت کا جو حجاب ہے یا اس کی جو حقیقت ہے، یعنی صمدیت کا کیا معنی؟ صمدیت منسوب ہے صمد کی طرف، اللہ الصمد، ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں نا، اللہ الصمد کیا معنی ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی کہ وہ کسی کا محتاج ہے نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان بے نیازی کی حقیقت وہ پردے میں ہے۔ ہم نے تو جو مخلوق دیکھی ہے وہ ان میں سے کوئی بے نیاز نہیں ہے، تو اب اللہ کی بے نیازی، اللہ کی ذات کی بے نیازی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہم سے پردے میں ہے، حجاب میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو صمدیت کے حقیقت کے حجاب میں محتجب ہے، محتجب ہے یعنی پردے میں ہے۔ اسی لیے ہمارے اور اس کے درمیان حجاب ہے، حجاب۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہم جتنا بھی اس کے متعلق سوچیں، ہماری عقل سوچے اور اس کا تصور قائم کرے، اس کی ذات میں تفکر کرے، تصور اس کا قائم کرے، ہم جو بھی تصور قائم کریں گے وہ تصور ہمارا غلط ہوگا۔ ہم اللہ کی جو بھی صورت بنائیں گے اپنے ذہن میں وہ صورت اللہ کی کیا ہوگی؟ غلط ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری، وہ تو ہم سے پردے میں ہے نا، ہم نے نہیں دیکھا اسے، نہ وہ ہماری عقل میں آ سکتا ہے، نہ وہ ہماری عقل میں آ سکتا ہے، تو ہمارے حس اور خیال جو بھی تصویر بنائیں گے وہ اس کے خلاف، وہ تو اس پوری کائنات میں کسی مخلوق کو دیکھ کر ہم اس کی تصویر بنائیں گے، کیونکہ ہماری نظر اپنے چاروں سمت اور آسمان سے لے کر اس آسمان سے لے کر اس زمین تک ہے، اسی میں غور کرے گی۔
اسی کائنات میں غور کر کے اللہ کی کوئی تصویر بنائی تو کیا خیال ہے وہ تصویر درست ہوگی؟ تصویر درست نہیں ہوگی۔ ہم نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے، سمجھ میں بات ہی نا، تو ہم اس کی تصویر کیسے بنائیں گے؟ اور دیکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بنائیں گے تو وہ تصویر غلط ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے حواس اور ہماری عقل اور ہمارا خیال یہ محدود ہے ان چیزوں تک جو ہمارے یہ حواس، آنکھیں، کان وغیرہ جن کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کیا کرو لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ تم اس کی جو بھی تصویر بناؤ گے وہ غلط ہوگی۔ ہم تو رنگوں کو جمع کریں گے، اعضاء کو جمع کریں گے۔ بھائی قرآن میں ہے ہاتھ، قرآن اللہ کا ہاتھ، تبارک الذی بیدہ الملک، ہمارے ہاں تو ہاتھ کی تصویر یہی ہے نا، یہی ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے اسے اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ کی تصویر سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ یہ حادث ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے جناب، یہ حادث ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں وہ سب حادث ہیں۔ یہ ہاتھ ایک وقت میں نہیں تھا، آج ہے، کل نہیں ہوگا، مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اللہ کے ہاتھ کی تصویر اس ہاتھ کو دیکھ کر اگر ذہن میں بنائیں گے وہ تصویر صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ غلط ہوگی۔ قرآن عظیم میں ہے اللہ کا چہرہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اس طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ تو بھائی چہرہ تو ہمارا یہ، ہم نے تو ہماری آنکھوں نے تو یہ چہرے دیکھے، سامنے والے کا، اپنا شیشے میں دیکھا، سامنے والے کا دیکھا، حیوانات میں حیوانات کا چہرہ دیکھا، کسی کو جن نظر آ گئے، کوئی عامل ہے تو اس نے جن کا چہرہ دیکھ لیا، یا کسی پر آئے ہوئے ہیں تو اس نے جن کا چہرہ، تو یہ چہرے ہیں۔ لیکن اگر ان چہروں میں سے ہم کسی کا چہرہ لے کر اللہ کی تصویر بنائیں اس کے چہرے کی، وہ درست ہوگی یا غلط ہوگی؟ غلط ہوگی۔ اس لیے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ، کائنات میں سوچا کرو، پر ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں مت سوچا کرو، کہ اس کی کوئی تصویر تم بنا ہی نہیں سکتے۔ جو بھی بناؤ گے تمہارا نفس خود اس کی تکذیب کرے گا۔ یہ جو ہندوؤں نے اللہ تعالیٰ کا بت بنا دیا بھگوان کا مندروں میں، ظاہر ہے وہ کسی انسان کی طرح ہے، وہ بت بھی حادث ہے، ایک زمانے میں نہیں تھا، ابھی پیدا ہوا، اور اس کے اندر جو انہوں نے آنکھیں بنائی، کان بنائے، ناک بنائی، منہ بنایا، یہ بھی حادث ہیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ کی مشابہت ایک حادث مخلوق کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے اللہ کی تصویر بنائی جا سکتی ہے؟ اس لیے انہوں نے اپنے مندروں میں بھگوان یا شیو کی یا اللہ کی جو بھی تصویر بنائی ہے، یہ تصویر صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ غلط ہوگی۔ اسی طرح بعض حضرات نے فرمایا کہ لفظ اللہ بنا ہے الہۃ الی فلان، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی میں حیران ہوا۔ اللہ کی ذات میں ہماری عقلیں حیران ہیں، اور اللہ کی ذات کی کنہ اور حقیقت تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، اور اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ پوری کائنات میں مخلوق جو ہے محتاج ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ محتاج، اور اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے۔ واللہ الغنی، واللہ الغنی، پوری مخلوق محتاج ہے، حتیٰ کہ یہ میری آنکھ محتاج ہے کس چیز کی؟ صحت کی۔ یہ میری آنکھ محتاج ہے کس چیز کی؟ روشنی کی۔ یہ میری آنکھ محتاج ہے سورج کی روشنی کی یا بلب کی روشنی کی۔ اندھیرا ہوگا تو میری آنکھ کام کر سکتی ہے؟ میں خود محتاج ہوں بہت ساری چیزوں کا، میری آنکھ محتاج ہے، میرے کان محتاج ہے، کائنات کی ہر مخلوق ہر چیز محتاج ہے،
اور محتاج کے لیے ضروری ہے کہ کسی ذات کی طرف احتیاج ہو، تو کائنات پوری کی پوری محتاج ہے ایک ایسی ہستی کی جس کی طرف اس کی احتیاج ہو۔ اب اگر وہ ہستی بھی عقل انسانی میں آنے لگے تو کسی محتاج کی صورت ہوگی نا، کیونکہ ہم کائنات میں جو چیز دیکھتے ہیں، دیکھو آسمان بھی محتاج ہے، زمین بھی محتاج ہے، سورج بھی محتاج ہے، آپ جس مخلوق کا بھی تصور کریں گے ہر مخلوق میں احتیاج کی صفت پائی جائے گی، ہر مخلوق میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اب ایک یہ تصور کہ ایک ایسی ذات جس کی طرف سب محتاج ہو اور وہ کسی کی طرف محتاج نہ ہو، تو جب ہم مخلوق میں دیکھیں گے تو مخلوق میں ہماری عقل یہی گھوڑے دوڑاتی رہے گی، اس لیے ہماری عقلیں ناکام ہیں کہ یعنی ہم اس کی ذات کے بارے میں پوری طرح آگاہی حاصل کر لیں، پوری طرح۔ جیسے یہ ہمارے مولانا شاکر صاحب ان کے بارے میں آگاہی حاصل کر لوں کہ بھئی رنگ کیا ہے، قد کیا ہے، کس چیز سے ان کا جسم بنا ہے، اور زبان کون سی ہے، اور خیالات کیا ہیں، اور مزاج کیا ہے، یہ بہت ساری باتیں ہیں، طبیعت کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی معلومات حاصل کرنا یہ ہم انسانوں کے بس کی بات ہے، بلکہ پوری کائنات کے بس کی بات نہیں۔ لا تدرکہ الابصار۔ تو عقل جو ہے جتنی بھی ٹامک ٹوئیاں مارے گی، جتنی بھی سرگردانی کرے گی، جتنا بھی سوچے گی، تدبر کرے گی، غور کرے گی، بالآخر تان اسی بات پر آ کر ٹوٹے گی کہ ہتھیار ڈال کر کہے گی، عقل کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس اقرار کے، کہ وہ اقرار کرے کہ اللہ کا وجود ہے، تمام کمالات کے ساتھ ہے، تمام کمالات کے ساتھ ہے، پر کیسا ہے، کیا ہے، اس کی حقیقت تک پہنچنے سے میں عاجز ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی حقیقت اور گہرائی تک پہنچنے سے عاجزی کو تسلیم کرنا ہی اللہ کو جان لینا ہے۔ وہ شخص اللہ کو جان گیا جو اس بات کو سمجھ گیا کہ وہ اللہ کی حقیقت کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکتا۔ العجز عن درک الادراک ادراکن۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ علیہ الفصیل سے مشتق ہے، یعنی جب اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے، لپکتا ہے۔ جیسے بچے پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یا نہ بھی آئے، عام حالات میں بھی ماں کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے، لپکنے لگتا ہے۔ اسی طرح پوری مخلوق وہ اللہ کی طرف لپکتی ہے، اللہ ہی کے سامنے عاجزی اختیار کرتی ہے، تضرع اختیار کرتی ہے۔ اور خاص طور پر اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص پر مشکل آتی ہے، چاہے وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو، جب وہ مشکلات کے گرداب میں اس کی ناؤ پھنستی ہے نا، تو اس وقت جب کوئی چارہ نہیں ہوتا اور اس کی اپنی قوت بھی کام دے جاتی ہے، اور جن قوتوں پر اسے تکیہ ہوتا ہے وہ بھی اسے ہاتھ جوڑ کر کہہ دیتی ہیں کہ اب ہمارے بس میں بات نہیں ہے، تو ایسے وقت میں انسان بھی اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لپکتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کیوں؟ اندر سے انسان کا نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس مشکل سے اور اس گرداب سے
اس بھنور سے نکالنے والی ذات اگر کائنات میں اب کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکومت نے جواب دے دیا، اولاد نے جواب دے دیا، بیوی نے جواب دے دیا، قوم نے، برادری نے جواب دے دیا، یار دوستوں نے جواب دے دیا۔ اب ایسے وقت میں انسان سمجھتا ہے کہ اس مشکل سے نکالنے والے جتنے سہارے تھے وہ سارے تنکے ثابت ہو گئے۔ اب اگر کوئی سہارا ہے کائنات میں تو وہ صرف ایک خدا کا ہے۔ اچھا، اب جب مشکل وقت میں مشکل سے نکالنے والی ذات وہ ہے تو کیا آسانی اور راحت کے وقت میں وہ کام آنے والی ذات نہیں ہوگی؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ جب مشکل آئے تو رب کو پکارے اور جب آسانی اور راحت ہو تو رب کو بھول جائے۔ حالانکہ مشکل سے نکالنا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت راحت اور آسانی میں چلانا کسی کو اور کسی کے کام آنا۔ آسانی میں تو کام آنا آسان ہے، کمال تو یہ ہے کہ مشکل میں کوئی کام آئے۔ اب مشکل میں یا علی بھی بھول گئے، یا حسین بھی بھول گئے، یا حسن بھی بھول گئے، یا غوث بھی بھول گئے، اب صرف یا اللہ رہ گیا، اب صرف یا اللہ رہ گیا۔ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مشکل میں وہ نکال سکتا ہے اور پھر یا علی اور یا حسین اور یا غوث بھول جاتے ہو، یا رسول اللہ بھول جاتے ہو، تو پھر راحت میں کیوں نہیں ہو؟ تمہارے کام آ سکتا ہے، راحتوں میں بھی تو آ سکتا ہے۔ پھر یا علی پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یا غوث پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کی توہین نہیں ہے؟ اس لیے یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے انسان کے دل میں، انسان کے نفس میں، طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے شبہات۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب انسان مشکل سے نکلتا ہے تو پھر سے شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ سمندر میں پھنسا تھا تو یا اللہ مدد، گھر میں آیا تو کہتا یا علی مدد، تو یہ علی وہاں نکال دیتا، یہ غوث وہاں نکال دیتا، وہاں کیوں یا اللہ مدد؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اس مشکل سے نکلتے ہیں، گرداب سے نکلتے ہیں، بھور سے نکلتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ ایک مرید نے اپنے ایک بزرگ سے، اپنے پیر سے سوال کیا، حضرت مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، اس کا علاج بتائیے، کوئی دم درود، کوئی وظیفہ۔ لوگوں نے ہر چیز آسان سمجھ لی ہے کہ بس پیر صاحب، مولوی صاحب آسانی سے ہمیں کوئی بتا دیں گے اور منٹوں میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ پیر نہ ہوا، خدا ہوا۔ اس نے کہا بیٹا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ مرض جو ہے نا شیطان کے وسوسوں سے بچنا، نجات پانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مجھے دیکھو، مجھے بھی یہ مرض تھا، لیکن میں کیا کیا، میں 10 سال تک لوہار بنا، 10 سال میں نے لوہاری کا کام کیا، پھر 10 سال میں دھوبی بنا، 10 سال تک میں نے دھوبی کا پیشہ اپنایا، دھوبی کا کام کیا، اس کے بعد 10 سال میں چوکیدار بنا، 10 سال میں نے چوکیداری کی ہے، تب جا کے اس بیماری سے نجات پائی ہے۔ کیا بنا؟ 10 سال لوہار بنا، 10 سال دھوبی بنا، 10 سال چوکیدار بنا۔ مرید حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضرت ہم تو ساری زندگی آپ کو یہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کب لوہار بنے اور لوہاری کا پیشہ اپنایا، اور کب آپ دھوبی بنے، اور کب آپ چوکیدار بنے؟ ہم نے تو کبھی آپ کو نہ لوہار بنتے دیکھا
نہ ہم نے آپ کو دھوبی بنتے دیکھا، نہ ہم نے آپ کو بولو چوکیدار بنتے دیکھا۔ حضرت یہ کہاں آپ نے، کیا پیدا ہونے سے پہلے ہی کام کیے تھے آپ نے؟ فرمایا نہیں، یہیں کیے ہیں، تمہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے 10 سال اپنے دل میں خوف الہی کی آگ جلائی اور اپنے دل کو اس آگ میں جلاتا رہا، جیسے لوہار بھٹی میں آگ جلا کر لوہے کو جلاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو میں بھی اپنے دل کا لوہار بنا، آہنگر بنا، اور میں نے 10 سال تک خوف کی آگ کی بھٹی میں اپنے دل کو جلایا، حتیٰ کہ اس کے اندر غیر اللہ کی جو محبت تھی اللہ کے ماں سوا، سب کو میں نے جلا دیا، سب کو میں نے جلا دیا، راکھ رہ گئی۔ اس جلی ہوئی چیزوں کی، ان جلی ہوئی چیزوں کی راکھ دل میں رہ گئی۔ پھر 10 سال تک میں توبہ اور استغفار کے پانی سے دھوبی بن کر اس دل کو دھوتا رہا۔ 10 سال تک میں اپنے دل کو دھوبی بن کر دھوتا رہا، دھوتا رہا، دھوتا رہا، دھوتا رہا، یہاں تک کہ اس سے غیر اللہ کی محبت کی جو راکھ جل گئی تھی آگ میں، خوف کی آگ میں، اس راکھ کو میں نے صاف کر دیا۔ میرا دل شیشے کی طرح صاف ہوا۔ اس کے بعد 10 سال تک میں نے ہتھیار لے کر اس کے دروازے پر کھڑا رہ کر چوکیدار بنا، لا الہ الا اللہ کی تلوار لی، اور تلوار لے کر 10 سال تک اپنے دل کا چوکیدار بنا اور دل کی چوکیداری کی۔ غیر اللہ کی محبت اپنے دل میں آنے نہیں دی، شیطان کے وسوسوں کو اپنے دل میں آنے نہیں دیا، اور اللہ ہی کی محبت اس میں پنپتی رہی، بڑھتی رہی، اسی میں اس کو جگہ دیتا رہا، اور تلوار لے کر لا الہ الا اللہ کی لے کر میں مسلح ہو کر سونت کر میں کھڑا رہا۔ 30 سال کی محنت کے بعد تب جا کر مجھے شیطان کے وسوسوں سے نجات ملی ہے۔ بیٹے تو مفت میں چاہتا ہے، پہلے تو بھی یہ کام کر، 30 سال کی محنت کے بعد تجھے اس بیماری سے نجات ملے گی، شیطان کے وسوسوں سے۔ لوہار بننا پڑے گا، دھوبی بننا پڑے گا، اور چوکیدار بننا پڑے گا، اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جب اس میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے گی، ما سوی اللہ کی محبت اس سے نکل جائے گی، تو پھر شیطان کی ہمت نہیں ہوگی کہ تیرے دل میں وسوسوں کے لیے جگہ بنا سکے۔ اس لیے غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے، مخلوق کی طرف توجہ کی وجہ سے انسان بھٹک جاتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوق مشکلات میں بچے کی طرح، جو ماں کی طرح لپکتا ہوا دوڑتا ہے اور ماں کی گود میں جا کر پناہ لیتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، اسی طرح بندے کو بھی اپنے رب کے پاس جا کر ہی پناہ ملتی ہے۔ جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کا نام اس کے لیے ماں کی آغوش کی طرح، ماں کی گود کا کام دیتا ہے، اور اسے پناہ دیتا ہے، اور اسے سکون اور آرام دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یاد رکھو دلوں کو اطمینان صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ مقام نصیب فرمائے، یہ اطمینان قلبی نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔